ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ چین کے ایک شہر سے دو فرشتوں کا گزر ہوا۔ راستے میں رات پڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے وہاں قیام کا ارادہ کیا اور ایک امیر آدمی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ امیر آدمی نہایت بد اخلاق اور کنجوس تھا۔ اس نے رات ٹھہرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ان کو اپنے عالیشان مہمان خانے میں ٹھہرنے کے بجائے تہہ خانے میں ٹھہرایا، جو بہت ٹھنڈا اور بدبودار تھا۔ گویا کہ وہ جگہ ان کے شان میں شان بھی نہ تھی، لیکن مجبوراً وہ ٹھنڈے اور سخت فرش پر لیٹ گئے۔ بزرگ فرشتے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو سامنے دیوار دیکھی اور اس دیوار میں ایک سوراخ تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور دیوار کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش کی اور محنت سے وہ دیوار کے سوراخ کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب چھوٹے فرشتے کی آنکھ کھلی تو وہ بڑے بزرگ کا یہ کام دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اس بد دماغ شخص نے تو ہمارا ذرا لحاظ نہیں کیا اور آپ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر رہے ہیں۔ برخوردار حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بزرگ فرشتے نے مختصر جواب میں پھر وہ وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن وہ ایک گاؤں پہنچے اور رات پڑنے پر وہاں قیام کا ارادہ کیا۔ وہ ایک غریب کسان کے گھر گئے اور ان سے رات گزرنے کے لیے جگہ دینے کی درخواست کی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش اخلاق، مہربان اور مہمان نواز تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر میں سب سے اچھی جگہ سونے کے لیے خالی کر دی اور پھر جب گھر میں موجود کھانا تھا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بستر پر انہوں نے سکون سے رات گزاری اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ کسان کی اکلوتی گائے مر پڑی ہے۔ کسان اور اس کی بیوی اپنے گائے کے لیے رو رہے تھے اور وہ جو کل اثاثہ تھی اس کا دودھ بیچ کر وہ زندگی بسر ہو رہی تھی۔ چھوٹے فرشتوں کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے یہ سب کیوں ہونے دیا جبکہ آپ کو پتہ تھا یہ گائیں کل اثاثہ تھی؟ اس نے بزرگ فرشتے سے پوچھا۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بزرگ نے صرف اتنا ہی کہا اور وہاں سے نکل کر راہ چل دیے۔ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلا شخص جس کے پاس ہم گئے ٹھہرنے کے لیے وہ بہت امیر تھا، پھر بھی آپ نے ان کی مدد کی اور ٹوٹی ہوئی دیوار بنا دی، جبکہ یہ غریب کسان تھا اور گائے کے علاوہ کوئی بھی آسرا نہ تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے پیش کر دیا تھا، پھر بھی آپ نے اس کی گائے کو مر جا دیا۔ چھوٹے فرشتے نے راستے میں پھر احتجاج کیا۔ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، برخوردار۔ جب ہم امیر آدمی کے گھر ٹھہرے تو ہمیں نے دیکھا کہ تہہ خانے کی دیوار میں خزانہ دفن تھا، جو اس سوراخ سے ظاہر ہو رہا تھا اور باہر آ سکتا تھا۔ سوچو اگر امیر آدمی کو وہ خزانہ مل جاتا تو وہ زیادہ بد دماغ ہو جاتا، اس لیے میں نے اس خزانے کا منہ بند کر دیا تھا۔ پھر ہم غریب کسان کے گھر گئے اور میں نے دیکھا وہاں موت کا فرشتہ آیا جو انسان کی بیوی کی جان لے رہا تھا۔ میں نے اس لیے التجا کی کہ وہ کسان کی بیوی کے بدلے اس کی گائے کو مار دیں، کیونکہ کسان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس لیے ہر کام میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح میں نے کسان کو زیادہ بڑے صدمے سے بچا لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا، نظر میں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم حقیقت کو سمجھ بیٹھے ہیں اور جلد بازیوں میں غلط نتیجے پر نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم اس مقام پر تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ حقیقت خود مختار سامنے آ جاتی ہے۔